अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, MAS की पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 2 में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट खुबैब रशीद और मैं मेडिकल एड सोसाइटी का कंप्यूटर एंड पब्लिकेशन सेक्शन इंचार्ज हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर मोहम्मद मुजीब खान। ये होली फैमिली हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहे हैं। ये रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं और इन्होंने अपना FCPS यहाँ पाकिस्तान से किया और इसके बाद इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डायबिटीज़ मेलाइटिस फ्रॉम कार्डिफ यूनिवर्सिटी से की। इसके अलावा इन्होंने MSc इन्फेक्शियस डिजीज़ लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन से की। तो आइए इनसे आप बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में हमारे लिए टाइम निकाला। आज की इस पॉडकास्ट का एजेंडा हेपेटाइटिस की आगाही के हवाले से है और इसके मुतालिक हम डॉक्टर मुजीब से कुछ सवालात करेंगे। तो सर, हेपेटाइटिस क्या है और ये अमराज जिगर की मुख्तलिफ बीमारियों से किस तरह मुख्तलिफ है? आपका बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का जनाब। और आप जैसे कि सब लोग जानते हैं कि 28 जुलाई जो है वो WHO के मुताबिक वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के तौर पे मनाया जाता है और इस साल भी ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। इस दफ़ा का जो स्लोगन है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का वो है वी आर नॉट वेटिंग। इसका मतलब है कि हम इंतज़ार नहीं कर रहे। तो सबसे पहले जिस तरह आपने क्वेश्चन किया कि हेपेटाइटिस क्या चीज़ है, हेपेटाइटिस बेसिकली जिगर की बीमारी है जिसमें जिगर की सोजिश हो जाती है या हम कह सकते हैं कि इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर है। इसकी लातादाद वजूहात हैं। मिसाल के तौर पे उन ममालिक में जहाँ अल्कोहल ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, अल्कोहल का इस्तेमाल एक बड़ी वजह हेपेटाइटिस की समझी जाती है। उसके अलावा ऐसे ममालिक में जहाँ हाइजीन के प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ सफाई सुथराई के प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ वायरल हेपेटाइटिस एक बड़ी वजह समझी जाती है हेपेटाइटिस की। और ऐसी अद्वियात जो जिगर के लिए नुकसानदेह होती हैं जिसमें हैवी मेटल्स शामिल होते हैं या कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ हर्बल मेडिसन अनकंट्रोल्ड इस्तेमाल होती हैं, मिसाल के तौर पे कुश्तों की शक्ल में या कुछ, तो बहुत सारे लोगों के जिगर उसकी वजह से मुतासर होते हैं, तो वो भी हेपेटाइटिस कहलाता है। तो हम हेपेटाइटिस को डिवाइड कर सकते हैं कि ये हेपेटाइटिस जो है ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, ये ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस है या ये वायरल हेपेटाइटिस है। वैसे तो लातादाद वायरसेस और दूसरे जरासीम जो हैं वो हेपेटाइटिस कर सकते हैं, लेकिन टिपिकली जब हम वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं तो इससे मुराद ये होती है कि कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो टिपिकली इंसानी जिस्म में जाके जिगर को मुतासर करते हैं और अगर उनका टाइमली हम इलाज ना करें तो ऐसे मरीज़ों की जो बीमारी है वो लंबी हो सकती है और अल्टीमेटली खुदा ना खास्ता इससे मरीज़ की मौत भी वाक़या हो सकती है। सर, जिस तरह आपने हेपेटाइटिस की बात की, तो क्या इसकी मुख्तलिफ अक़साम भी होती हैं, लाइक वायरल की आगे कोई टाइप्स वगैरह होती हैं और इनकी क्या वजूहात होती हैं या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो इन हेपेटाइटिस को कॉज करें? जब हम वायरल हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो इसकी लातादाद अक़साम होती हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट वायरल हेपेटाइटिस कंसिडर होते हैं वो हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस D और हेपेटाइटिस E समझे जाते हैं। इसमें से जो हेपेटाइटिस A और E है वो पानी से और खाने पीने की अशिया से एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में मुंतकिल होता है। और जो हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C है ये यूजुअली या तो खून के मुंतकिली से, जब हेपेटाइटिस का जरासीमा एक मरीज़ के खून से दूसरे मरीज़ में मुंतकिल हो जाए, मिसाल के तौर पे अगर आप डिस्पोजेबल सिरिंजेस इस्तेमाल ना करें, अगर ऑपरेशन थिएटर के दरमियान में प्रॉपरली स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल ना हों,
اگر فار ایگزامپل کوئی آدمی ڈینٹل سرجن کے پاس جاتا ہے اور اس کے اوزار جو ہیں وہ پراپرلی اسٹرلائز نہیں ہیں، یا آج سے کچھ عرصہ پہلے تک لوگ اپنی شیوز جو تھے وہ حجام سے بنواتے ہوتے تھے، تو اگر وہ بلیڈ ہر دفعہ نیا استعمال نہیں ہوتا، یا ایسے لوگ جو ڈرگ ابیوزرز ہیں، جو نشہ آور دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی کامن سرنجز استعمال کریں یا کامن اکوپمنٹ ایسا استعمال کریں کہ ایک آدمی اور دوسرے آدمی کے لیے وہ علیحدہ علیحدہ نہ ہو، تو تب بھی یہ جراثیم ایک مریض سے دوسرے مریض میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ایک بڑی وجہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کی دنیا میں جو ہے وہ ورٹیکل ٹرانسمیشن بھی سمجھی جاتی ہے۔ ورٹیکل ٹرانسمیشن کا مطلب ہے کہ ڈیلیوری کے وقت ماں سے بچے میں یہ بیماری جو ہے یہ ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے۔ تو میں براڈلی اسپیکنگ ڈیوائڈ کر سکتا ہوں کہ دو بڑی وجوہات ہیں وائرل ہیپیٹائٹس کی۔ کچھ وائرل ہیپیٹائٹس ایسے ہیں جس میں صفائی ستھرائی کا پراپر انتظام نہ ہونے کی وجہ سے، پراپر فوڈ ہائیجین نہ ہونے کی وجہ سے، واٹر سینیٹیشن کے پراپر انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے، کنٹامینیٹڈ واٹر اور کنٹامینیٹڈ فوڈ کے ساتھ ہیپیٹائٹس اے اور ای ٹپیکلی پھیل سکتا ہے، اور خون کی منتقلی کی وجہ سے یا انسیف سیکس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس بی اور سی جو ہے وہ یوزلی پھیلتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، جس طرح آپ نے ابھی ہمیں ہیپیٹائٹس کے بارے میں بتایا، تو آپ کیا اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ دنیا میں یہ کتنا پھیل چکا ہے، اور اسپیسیفکلی پاکستان کے اندر اس کا کتنا امپیکٹ گلوبلی ہو چکا ہے؟ وائرل ہیپیٹائٹس جو ہے وہ صرف ایک ملک کی بیماری نہیں ہے یا ایک کمیونٹی کی بیماری نہیں ہے، اکراس دا گلوب اب آج کل وائرل ہیپیٹائٹس کی ایپیڈیمک جو ہے یہ کنسیڈر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو لو انکم کنٹریز ہیں جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، اس میں ٹپیکلی وائرل ہیپیٹائٹس بی اور سی کے لاتعداد موجود ایسے پیشنٹس بھی موجود ہیں جن کے بارے میں ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ 70 to 80% پیشنٹس ہیپیٹائٹس بی اور سی کے اس وقت لو انکم کنٹریز میں ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہی نہیں، اور پراپر ڈیٹا ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ کتنے لوگ اس موذی بیماری سے جو ہے اس وقت سفر کر رہے ہیں۔ لیکن جو WHO نے ایک محتاط اندازے کے مطابق ڈیٹا ہمیں دیا ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ ہر سال دنیا میں 1.34 ملین لوگوں کی موت جو ہے وہ وائرل ہیپیٹائٹس یا ہیپیٹائٹس ریلیٹڈ ڈیزیزز اور کمپلیکیشنز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو اس کو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں تقریباً ہر 30 سیکنڈ کے بعد جو ایک ڈیتھ ہو رہی ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہیپیٹائٹس اور ہیپیٹائٹس ریلیٹڈ ڈیزیز کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ہیپیٹائٹس کو پریونٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر پریونٹ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ جن لوگوں کو ہیپیٹائٹس ہے ان کو اسکریننگ کریں، ان کو نوٹیفائی کریں اور ان کا پراپر علاج کریں، کیونکہ اب پچھلے 2 دہائیوں میں ایسے مستند علاج ہر قسم کے ہیپیٹائٹس کے موجود ہیں جس سے ہمارا مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ یہ دنیا میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے اور زیادہ تر لوگ اسکرین بھی نہیں ہوئے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس ہیپیٹائٹس ہے یا نہیں، تو کیا علامات ہیں کہ انسان کو پتہ چلے کہ یہ اس کو ہیپیٹائٹس ہے اور اس کو تشخیص کی ضرورت ہے؟ یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے۔ ہیپیٹائٹس کی علامات کو ہم 2 طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں ہیپیٹائٹس یا وائرل ہیپیٹائٹس ہوتا ہے اور ان میں کوئی علامات بھی نہیں ہوتی، اور ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم روٹین کی اسکریننگ کرواتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی بلڈ ڈونیشن کے لیے گیا، اس نے کسی کو خون دینا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ ڈونیشن سے پہلے ہیپیٹائٹس بی اور سی کی اسکریننگ ہوتی ہے، تو انسیڈنٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ کسی مریض کو ہیپیٹائٹس بی ہے یا ہیپیٹائٹس سی ہے۔ یا اسی طرح آپ اپنا روٹین اینول چیک اپ کروا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہیپیٹائٹس اور بی کی اسکریننگ ہو جاتی ہے، یا آپ فرسٹ جاب کے میڈیکل کے لیے جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایک طرف تو ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جس میں کوئی بھی علامت نہ ہو، اور دوسری طرف
کچھ واضح علامات ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ سب سے پہلے مریض کی آنکھیں پیلی ہونا شروع ہو جائیں گی، جس کو ہم روٹین میں اردو میں یرکان کہتے ہیں یا پیلیا کہتے ہیں۔ مریض کمزوری محسوس کرے گا، اس کو بخار ہو سکتا ہے، اس کے جسم میں دردیں ہو سکتے ہیں، اس کو متلی ہو سکتی ہے، وومٹنگ الٹیاں آ سکتی ہیں، اس کے علاوہ گھبراہٹ ہو سکتی ہے، اس کے جو پیٹ کا اوپر والا حصہ ہے دائیں طرف کا جہاں جگر ہوتا ہے، اس جگر میں سوزش کی وجہ سے درد ہو سکتی ہے، اور کئی دفعہ اگر ہم ہاتھ لگا کے چیک کریں تو بڑا ہوا جگر جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے۔ اسی طرح مریض کو خارش ہو سکتی ہے۔ تو لاتعداد قسم کی جو چیزیں ہیں جس کے ساتھ مریض ڈاکٹر کے پاس آ سکتا ہے، اور اس کا جو اکثر مریض ایسے ہوتے ہیں جو سب سے پہلے نوٹس کرتے ہیں کہ ان کو جو یورین آ رہا ہے، پیشاب آ رہا ہے، وہ ڈارک کلر کا ہو گیا، بہت زیادہ اس کی رنگت جو ہے وہ پیلی ہو گئی ہے، یا کئی دفعہ جو سٹول ہوتا ہے، جو پخانہ ہوتا ہے، وہ سفید کلر کا آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کلے کلر سٹول۔ تو ڈارک کلر یورین، اسٹے کلر سٹول، آنکھوں کا پیلا پن ہونا، یہ واضح علامات ہیں ہیپیٹائٹس کی۔ ٹھیک ہے، علامات کے بعد اب ہم تھوڑا شفٹ کر لیتے ہیں اپنا رجحان کہ انسان اپنے آپ کو انفرادی لیول پر کس طرح ہیپیٹائٹس کی اس بیماری سے بچا سکتا ہے، کہ کیا وہ اقدامات کرے گی اس سے؟ آپ نے بہت امپورٹنٹ کوشچن کیا۔ سب سے پہلے تو ایز اے کمیونٹی، ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ ہیپیٹائٹس کیا ہے، یہ ایک پریونٹیبل ڈیزیز ہے، یہ ایک متعدی بیماری ہے جس کو ہم روک سکتے ہیں، جس کا پھیلاؤ روک سکتے ہیں، اور اگر کسی آدمی کو ہیپیٹائٹس ہو جائے تو اس نے کس طرح اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہیپیٹائٹس اے اور ای کی پریونشن میں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہیپیٹائٹس اے اور ای پانی سے اور کھانے پینے کی اشیاء سے پھیلتا ہے، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنے صاف پانی کا استعمال کریں۔ اگر ہمارے گھروں میں پانی آپ سمجھتے ہیں کہ پراپر فلٹرڈ نہیں ہے تو پانی کو ابال کے استعمال کیا جائے، یا اس کے اندر کلورین کی ٹیبلٹ استعمال کی جائے، یا فلٹرڈ استعمال کیے جائیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے کووڈ کے زمانے میں بھی سیکھی، ہینڈ ہائیجین۔ ہینڈ ہائیجین از ویری امپورٹنٹ، اور ہینڈ ہائیجین ایک ایسا امپورٹنٹ سمجھیں عمل ہے کہ جس سے ہم نہ صرف ہیپیٹائٹس سے بلکہ بہت ساری متعدی بیماریوں سے خود کو اور اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور اگر ہم اس کو پروموٹ کریں اپنے علاقے میں تو اپنی بہت سارے کمیونٹی کو ہم اس سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھوئیں، جب بھی آپ واش روم استعمال کریں، ٹوائلٹ استعمال کریں، غسل خانے میں جائیں، اس کے بعد واش کرنے کے بعد پانی اور صابن سے ہاتھ ضرور دھوئیں۔ اور اگر کسی وجہ سے پانی میسر نہیں ہے تو اب ایک بہت اچھا پاکستان میں رجحان ہو گیا ہے ہینڈ سینیٹائزرز استعمال کرنے کا، تو آپ ہینڈ سینیٹائزرز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج کل برسات کا موسم ہے، گرمیوں کا موسم ہے، تو ہمیں ذرا خیال رکھنا چاہیے جب ہم باہر سے کھانا استعمال کرتے ہیں کہ ہم جب کھانا کھائیں تو کسی ایسی جگہ سے کھائیں جو ایٹ لیسٹ دیکھنے میں آپ کو صاف ستھری لگ رہی ہو، اور بہت روڈ سائڈ کے اوپر جو بہت سارے وینڈرز ہوتے ہیں، کئی دفعہ آپ کو ان کی ہائیجین دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی، آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ڈسپوزیبل گلاسز استعمال نہیں ہو رہے، ڈسپوزیبل پلیٹس استعمال نہیں ہو رہی، اور سے جو کراکری ہے ایک بڑے سے ڈرم کے اندر وہی بغیر پراپر طریقے سے دھوئے ہوئے ریوز ہو رہی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی جگہ سے ہم کوئی چیز نہ استعمال کریں۔ جہاں تک بات ہے دوسرے سیٹ آف ہیپیٹائٹس کی، جس میں آپ شامل کر سکتے ہیں کہ یہ ہیپیٹائٹس بی ہے یا ہیپیٹائٹس سی ہے، تو جیسا میں نے پہلے بتایا کہ یہ ہیپیٹائٹس بی اور سی عام طور پہ بلڈ ٹرانسفر سے ہوتا ہے، خون کے انتقال سے ہوتا ہے، نیڈلز کے ساتھ ہو سکتا ہے، سرجیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ ہو سکتا ہے، ٹوتھ
ट्रीटमेंट के साथ डेंटल सर्जन के पास से हो सकता है, बार्बर शॉप से हो सकता है, या शेयरिंग ऑफ टूथ ब्रशेज और कॉमन शेयरिंग ऑफ नीडल्स ड्रग अब्यूजर्स के अंदर, ये इसकी मेन वजूहत कंसिडर होती हैं। तो हमें इन प्रैक्टिसेस को रोकने की ज़रूरत है, या अनसेफ सेक्स की वजह से होता है तो हमें ये प्रैक्टिसेस रोकने की ज़रूरत है। हमें ये हमेशा देखने की ज़रूरत है कि अगर हमने अपना दांत निकलवाना है तो हम जिस जगह के ऊपर गए हैं, जिस क्लिनिक के ऊपर गए हैं, वहाँ प्रॉपर इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल और स्टरलाइजेशन का सिस्टम है या नहीं। अगर आप एज अ मरीज़ किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो बिल्कुल डिमांड ना करें कि मुझे ज़रूर आपने इंजेक्शन देना है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि हम एज अ मरीज़ जाके डिमांड करते हैं कि जी मुझे दर्द का टीका ज़रूर लगा दें या मुझे ड्रिप लगा दें। तो कई दफ़ा ड्रिप की या इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बेहतर होता है कि अगर आप ओरल मेडिसिन ले लें, खाने वाली टेबलेट के कैप्सूल से अपना इलाज कर लें तो बेहतर है। लेकिन अगर आपको इंजेक्शन की ज़रूरत है तो मेक श्योर कीजिए कि जो आपको इंजेक्शन लग रहा है वो एक डिस्पोजेबल सिरिंज से लग रहा है। आपका अगर टूथ एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो वहाँ प्रॉपर स्टरलाइजेशन सिस्टम है, और आप अपने डेंटल सर्जन से ये पूछ सकते हैं कि जी आई एम कंसर्न कि आपका इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल का सिस्टम कैसा है, और डेंटल सर्जन आर वेरी हैप्पी टू टेल यू कि जी ये हमारा सिस्टम है, तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं। सिमिलरली रोड साइड के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको दांतों का इलाज करते हुए नज़र आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से कभी भी अपने किसी किस्म का इलाज भी नहीं करवाना चाहिए। जब आप बार्बर शॉप पे जाएं तो मेक श्योर करें कि उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पूरी तरह से साफ़ हैं, और अगर आपको डाउट हो तो आप उनको अपने सामने वहाँ पानी से और सोप से धुलवा सकते हैं, तो किसी हद तक वो कंटेमिनेशन कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो आइडियल सिचुएशन तो नहीं होगी। और मेक श्योर करें कि अगर वो ब्लेड इस्तेमाल कर रहा है, सेफ्टी रेजर इस्तेमाल कर रहा है, तो वो डिस्पोजेबल होनी चाहिए। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। सिमिलरली ड्रग अब्यूज़र्स जो हैं, अब उनको समझाना बहुत मुश्किल है। असूली तौर पे तो ड्रग अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट हमें ये अवेयरनेस ज़रूर मीडिया के थ्रू देनी चाहिए कि वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ दिस IV ड्रग अब्यूज़र्स। तो यही कहा जा सकता है कि वो अगर ड्रग लें भी तो डिस्पोजेबल सिरिंजेस इस्तेमाल करें। मोर ओवर एक बड़ी वजह मैंने आपको बताई थी वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब है कि माँ से बच्चे को, तो जैसे ही कोई खातून हामला होती है उसको चाहिए कि वो अपने लोकल एरिया में जाकर एंटीनेटल जो केयर है वहाँ अपनी रजिस्ट्रेशन कराए, और सारी एंटीनेटल केयर की ये एक सिस्टम में लिखा होता है या उनका एक तरीकाकार होता है कि वो एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग कराते हैं। और अगर आपको हेपेटाइटिस बी और सी का पता चल जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो फिर स्पेसिफिक मेजर्स लिए जाते हैं कि डिलीवरी के वक्त बच्चे और माँ का खून जो है वो उसमें ये ट्रांसफ़र ना हो सके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सारी हामला ख्वातीन जो हैं उनकी टाइमली स्क्रीनिंग हो हेपेटाइटिस बी और सी की, ताकि वर्टिकल ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी और सी की जो है उसको रोका जा सके। एक और चीज़ जो हमने बात की थी कि हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो अनसेफ सेक्स के साथ होता है, तो वी शुड ऑलवेज फॉलो द सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अब अगर हम थोड़ा सा इसको समराइज करें, वाटर एंड फूड सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकंड नंबर पे शेयरिंग ऑफ नीडल्स, use of proper disposable syringes, use of proper sterilization in the hospital settings and clinic settings regarding operations, और similarly safe sex। ये कुछ important चीज़ें हैं जिसके साथ हम कर सकते हैं।
سر ابھی آپ نے بتایا کہ کافی پریکٹسز ہیں جو ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے یہ بچنے کے لیے ہیپیٹائٹس، تو کیا اس کی کوئی پاکستان یا گلوبلی کوئی ویکسین ہے جس سے اگر بندہ لگا دے اور اس سے ہمیں ان فیوچر ہیپیٹائٹس نہ ہو؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ بہت قسم کے وائرل ہیپیٹائٹس ہیں. تو وائرل ہیپیٹائٹس اے اور وائرل ہیپیٹائٹس بی کے لیے تو ویکسین اویلیبل ہے. اب ایک ویکسین ہیپیٹائٹس ای کے لیے بھی اویلیبل ہے جو عام طور پہ ریکمینڈ کی جاتی ہے کہ پریگننٹ لیڈیز کو ضرور ملنی چاہیے، اس لیے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ وائرل ہیپیٹائٹس شاید اتنا خطرناک نہیں سمجھا جاتا عام طور پہ، لیکن اگر یہ پریگننسی کے دوران کسی حاملہ خاتون کو ہو جائے تو اس سے مورٹیلٹی یا ڈیتھ کی جو شرح ہے حاملہ خواتین میں یہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ویکسینز اویلیبل ہیں ہیپیٹائٹس اے کے لیے، ہیپیٹائٹس بی کے لیے اور ہیپیٹائٹس ای کے لیے. لیکن ہمارے پاس ہیپیٹائٹس سی کے لیے اور ہیپیٹائٹس بی کے لیے کوئی ویکسین اویلیبل نہیں ہے. ہیپیٹائٹس بی جو ہے وہ عام طور پہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے جنہیں ہیپیٹائٹس بی ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر سپر ایڈڈ انفیکشن ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اگر ہم ہیپیٹائٹس بی کو پریونٹ کر لیتے ہیں تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ کسی مریض کو ہیپیٹائٹس بی ہو. تو صرف ہمارے پاس ہیپیٹائٹس سی ایک ایسی بیماری ہے جس کا ابھی تک کوئی مستند ہمارے پاس انجیکشن نہیں ہے، ویکسین نہیں ہے. تو یہ ایک اچھی پریکٹس ہے کہ اگر اویلیبل ہو، اگر آپ افورڈ کر سکیں تو ہر آدمی اپنے آپ کو ہیپیٹائٹس بی سے ویکسینیشن کروائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس بی ایک بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے جگر کے سرطان کی، جس کو ہم ہیپیٹوسیلولر کارسینوما کہتے ہیں. تو جو لیور کینسر ہوتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ ہیپیٹائٹس بی سمجھی جاتی ہے. تو اگر کسی آدمی کا ہیپیٹائٹس بی آپ روک دیتے ہیں، اس کو پریونٹ کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو لیور کے سرطان سے بچا رہے ہیں اور آپ اس کی زندگی بچا رہے ہیں. سر جیسے کہ رجحان ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے حفاظتی ٹیکے لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اپنی جب زندگی گزارتے ہیں تو بیچ میں ہم ویکسینیشن وغیرہ لگا سکتے ہیں، تو یہ ہیپیٹائٹس بی کیا انسان کو بعد میں لگ سکتی ہے؟ اس طرح ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ہمارے ملک میں ای پی آئی ہے، ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن، اس میں ہیپیٹائٹس کی ویکسینیشن جو ہے وہ مینڈیٹری کر دی گئی ہے. تو اب جو ہماری نئی نسل ہے اس میں سے تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ ویکسینیٹڈ ہیں ہیپیٹائٹس بی سے. لیکن جو لوگ اس سے پہلے کے ہیں ان میں ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن ضرور ہونی چاہیے. جنرلی ہم ہیپیٹائٹس بی کی جو ویکسینیشن کرتے ہیں 3 ڈوزز دیتے ہیں. پہلے دن ڈوز ملتی ہے، اس کے بعد 1 ماہ بعد دوسری ڈوز دی جاتی ہے، اور پھر 6 مہینے کے بعد تیسری ڈوز دی جاتی ہے، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد آپ اس کو بوسٹر ڈوز دے سکتے ہیں اگر اس کی امیونٹی پراپر ڈیولپ نہیں ہوئی. تو یہ 3 انجیکشن کا کورس جو ہے، 3 ویکسینز کا کورس جو ہے، یہ آپ کو بہت حد تک بچا لیتا ہے وائرل ہیپیٹائٹس بی کے ساتھ. تو جیسا آپ نے ابھی بتایا کہ ہیپیٹائٹس کی ویکسینیشن ہے، تو خدا نخواستہ کسی نے اپنی ویکسینیشن نہیں کروائی اور اس کو ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے اور اس کی تشخیص بھی ہو جاتی ہے ہیپیٹائٹس کی، تو اس کی کیا آگے ٹریٹمنٹ یا کیا علاج ہے جس سے انسان بچ سکتے ہیں اس بیماری سے؟ پچھلے کچھ عرصے میں ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی کا بہت اچھے مستند علاج جو ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں. تو اگر کسی آدمی کو ہیپیٹائٹس بی یا سی کی تشخیص ہو جائے تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے فیملی فزیشین کے پاس جائے، مستند معالج کے پاس جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے، اور اگر اس کے علاقے میں ماہر امراض جگر ہیں تو ان کے پاس جائے اور وہاں جا کے وہ اپنا علاج کروا سکتا ہے. پاکستان میں ایک نیشنل ہیپیٹائٹس پروگرام جو ہے وہ بھی چل رہا ہے. تو جو سرکاری ہاسپٹلس ہیں اس میں نیشنل ہیپیٹائٹس پروگرام کے سینٹرز ہیں جہاں مریضوں کی تشخیص، ان کا علاج اور ان کی ساری مینجمنٹ جو ہے وہ فری آف کاسٹ کی جاتی ہے. تو ایسے لوگ
जिन के पास सरकारी अस्पतालों तक पहुंचने का कोई ज़रिया हो, उन्हें सरकारी अस्पताल में जाके अपने आप को एनरोल करवाने की ज़रूरत है ताकि वो इस इलाज से मुस्तफ़ीद हो सकें। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी मेडिको एड सोसाइटी के लिए अपना वक्त निकाला और आम आवाम के लिए हेपेटाइटिस के आलमी दिन के हवाले से आगाही फराहम। तो आपके कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स वगैरह हैं तो हमारी आवाम आपके सामने है तो मैं सिर्फ आवाम को यही बताना चाहूँगा कि वैसे तो आपने देखा होगा कि जो मेडिकल कम्युनिटी है और हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं वो हर साल बहुत सारे दिन मनाते हैं और हर हफ्ते दूसरे हफ्ते किसी न किसी बीमारी का दिन मनाया जा रहा होता है, लेकिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो उन 4 जो हेल्थ के डेज हैं जो जिसको WHO ने एंडोर्स किया हुआ है उसमें शामिल है। तो इससे इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होता है कि WHO ने इस दिन को मनाने का एक और सारे दुनिया के अंदर एक ही दिन मनाने का एहतमाम इसलिए किया हुआ है कि अवाम की आगाही हो, उनका शऊर में बेदारी हो कि हमने किस तरह अपने आप को हेपेटाइटिस, जिसमें स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस A, B, C और E शामिल हैं, किस तरह बचाना है। सबसे पहले मैं फिर कुछ बातें रिपीट करना चाहूँगा कि हमें अपनी हाइजीन का ख्याल रखने की ज़रूरत है और इसमें बार बार हाथ धोने की ज़रूरत है। इसमें हमें साफ़ सुथरा पानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हमें खाने पीने की अशिया का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। अनसेफ सेक्स को अवॉइड करने की ज़रूरत है। अगर खून की मुंतकली वाला कोई प्रोसीजर करना है तो इंस्ट्रूमेंट्स और इन सारी चीज़ों की एहतियात की ज़रूरत है। और अगर पॉसिबल हो सके तो हर आदमी को उन हेपेटाइटिस जिनकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है उनका वैक्सीन इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। साइनिंग ऑफ, लिव वंस, लिव फॉरएवर।